اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ پاکستان، ہاؤ آر یو آل؟ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دسمبر کا منتھ چل رہا ہے۔ دسمبر کا منتھ مینس بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ کا منتھ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش، انہوں نے ملک و قوم کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، یہ تو ایسی ہیں کہ اگر میں بیان نہیں کروں گی یا ان کا تذکرہ نہیں بھی کیا جائے گا تو ہم میں سے آلموسٹ سب کو یہ چیز پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت مدبر، دلیر اور بہادر تھے۔ ان کی راست گوئی کی مثالیں دی جاتی ہیں، ایون کہ ہندوؤں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر ہی ہندوستان کو تقسیم کروا سکتا تھا، اس کے علاوہ کسی میں اور اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کو تقسیم کروا سکے۔ تو اسی بیس پر آج میں آپ سے کچھ چند ایک واقعات ڈسکس کروں گی، ایسے واقعات جو کہ ہمیں قائد اعظم کی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم کچھ واقعات ڈسکس کریں گے جس میں یہ پتہ لگایا جائے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ملک و قوم کے ساتھ کتنے زیادہ مخلص تھے، ملک و قوم کے پیسے کو کس طرح سمجھتے تھے کہ وہ صرف ملک و قوم کی امانت ہے، اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یوز نہیں کیا کرتے تھے۔ لیٹر آن ہم ڈسکس کریں گے ان کی ذہانت کے کچھ واقعات کہ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح موقع پر ذہانت کو یوز کرتے تھے اور سامنے والے کو لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے ہندو لوگ یہ مانتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر ہی ہندوستان کو تقسیم کر سکتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ جس طرح بہت سارے لوگ شاید ابھی بھی یہ ویو رکھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کیا کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو جو مسلسل صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آ رہے تھے، ان کی وجہ سے کیا ہوا کہ دو ملکوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، اور ابھی تک بھی شاید یہ چیز ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ صرف ان کی وجہ سے یہ جو لوگ مسلسل ساتھ رہ رہے ہیں ان کی وجہ سے لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ تو ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈویژن کیوں ضروری تھی، بٹ قائد اعظم کے خیالات، ان کے ارشادات کی روشنی میں۔ تو فرسٹ آف آل قائد اعظم کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات ڈسکس کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ملک و قوم کی ہر چیز کو امانت کے طور پر سمجھتے تھے۔ جس طرح سب سے پہلے ایک جو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب گورنر جنرل بن چکے تھے، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بنے تھے۔ تو گورنر جنرل بننے کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ میں ظاہرہ مستقبل کا کوئی لائحہ عمل ڈسکس کرنا ہوگا۔ تو جب آپ کے ملازم نے میٹنگ میں آئے ہوئے لوگوں کے لیے پوچھا کہ وہ پوچھنا شروع ہو گئے کہ چائے لائی جائے یا کافی لائی جائے، انہیں کیا سرو کیا جائے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے پوچھا کیا یہ تمام لیڈر گھر سے چائے، پانی، کافی پی کر نہیں آئے ہیں؟ اٹس آبویس کہ وہ گھر سے پی کر آئے ہیں۔ جواب دینے کا مقصد قائد اعظم نے انہیں جواب دیا کہ سارے لیڈرز اپنے گھر سے چائے کافی پی کر آئے ہیں، اگر نہیں پی کر آئے تو یہ سب لیڈر دوبارہ اپنے گھر جا کر ہی چائے یا کافی تناول فرمائیں گے، چائے یا کافی اپنے گھر جا کر ہی پئیں گے۔ یہاں پر خزانے سے، ایسا خزانہ جو کہ صرف ملک و قوم کی ضرورت ہے، اس خزانے سے ان لیڈرز کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ سیکنڈ آف آل ایک اور واقعہ جو کہ یہ کوٹ کرتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح وقت کے کتنے پابند تھے۔ قائد اعظم کے نزدیک وقت کی پابندی سب سے زیادہ ضروری تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہی سب سے لاسٹ وہ سرمنی تھی، لاسٹ وہ تقریب تھی جو قائد اعظم نے ایز اے گورنر جنرل اٹینڈ کی۔ اب اس تقریب میں کیا تھا کہ مقررہ وقت پر قائد اعظم جو کہ خود گورنر جنرل تھے وہ پہنچ گئے۔ اب جب قائد اعظم گورنر جنرل ہیں، وہ مقررہ وقت پر پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ جو سامنے والی نشستیں ہیں اس پہ کافی ساری چیئرز فری ہیں، خالی پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ نشستیں کس کے لیے خالی چھوڑی گئی ہیں، تو جواب دیا گیا کہ بہت سارے ایسے لیڈرز جو کہ جنہیں آنا تھا وہ ابھی تک نہیں آ سکے، دیٹس وائی یہ سیٹس خالی ہیں۔ قائد اعظم نے اسی ٹائم حکم دیا، فرمایا
کہ چونکہ مقررہ وقت گزر چکا ہے لہٰذا ان تمام لیڈروں کی کرسی یہاں سے ہٹا دی جائے، اور باقی سب لیڈرز چونکہ لیٹ ہیں تو دیٹس وائی ان کی سیٹس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، وہ بھی لیٹ تھے، لیکن کیا ہوا کہ جب وہ موقع پر پہنچے تو انہیں بھی کھڑے ہو کے دوبارہ وہ سرمنی ساری اٹینڈ کرنی پڑی تھی۔ یعنی کہ قائد اعظم کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ کوئی اگر لیڈر لیٹ ہے تو اس کا ویٹ کر لیا جائے، نو وے۔ آپ صرف یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے وقت کی قدر کی جائے۔ اگر کوئی ٹائم ملک کی کسی تقریب کے لیے رکھا گیا تو اٹس نیسیسری کہ پہلے وہ کام کیا جائے، باقی کاموں کو بعد میں رکھا جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ قائد اعظم نے کے دفتر کا ایک دفعہ فرنیچر آرڈر کیا گیا، تو فرنیچر آرڈر کرنے کی جو اماؤنٹ بنتی تھی وہ 37 روپے بنتی تھی۔ 37 روپیز مینس 37 روپیز۔ اب 37 روپیز اماؤنٹ جسٹ بن رہی ہے۔ 37 روپیز جب اماؤنٹ بنی تو قائد اعظم نے جب بل چیک کیا تو قائد اعظم نے بل میں دیکھتے ہوئے کہا کہ فرنیچر تو صرف 30 روپیز کا ہے، 30 روپے کا فرنیچر ہے، تو 7 روپے ایکسٹرا کا فرنیچر، 7 روپے جو ایک کرسی کے ہیں یہ کہاں سے آگے؟ تو انہیں جواب دیا گیا، آپ کی بہن فاطمہ جناح جب دفتر میں آتی ہیں، آفس میں آتی ہیں تو انہیں کھڑا ہونا پڑتا ہے یا ان کے مناسب کوئی وہاں پر چیئر موجود نہیں ہے، تو یہ اس لیے آرڈر کی گئی ہے کہ تاکہ ان کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ موجود ہو۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ فاطمہ جناح اگر چیئر پر بیٹھنا چاہتی ہیں تو ضروری ہے کہ اس چیئر کے پیسے بھی فاطمہ جناح سے لیے جائیں۔ ملک کا پیسہ صرف عوام کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، یہ سارا پیسہ صرف عوام کی خدمت کے لیے ہے، لہٰذا انہوں نے وہ 7 روپے کٹ کر دیے، صرف 30 روپے کا بجٹ پاس کیا جو کہ اس ادارے کی ضرورت تھی۔ اسی طرح ایک جگہ پر کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم سے ملنے ان کے بھائی آئے، انہوں نے چونکہ ملاقات کے لیے سب سے پہلے کسی ملازم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ قائد اعظم کے بردر ہے، قائد اعظم کے بھائی ہیں، تو قائد اعظم نے کلیئرلی اسی ٹائم چٹ کو پھاڑ دیا اور بولا کہ کسی کو بھی، میرے کسی بھی ریلیٹیوز کو اس وجہ سے جلدی ملاقات کی اجازت نہیں مل سکتی کہ میں گورنر جنرل ہوں، انہیں بھی باقی تمام لوگوں کی طرح رک کر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا ہوگا، مجھ سے ملنے کے لیے اسی طرح ٹائم لینا ہوگا جس طرح باقی تمام لوگ مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں۔ تو اس انسیڈنٹ سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی وہی رولز، وہی لا رکھے جو کہ وہ باقی عوام کے لیے چاہتے تھے، اور کسی بھی مملکت کی ترقی کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک تمام لوگوں کو برابری کا حق نہ دیا جائے، اور ہمارے لیڈر قائد اعظم ہر وقت ہر حال میں برابری دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب سرکاری رہائش گاہ پر رہ رہے تھے تو سرکاری رہائش گاہ میں قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے کہ جس بھی جگہ سے باہر جا رہے ہیں غیر ضروری جو لائٹس پنکھے تھے وہ ہمیشہ آف کرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ تو ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ یہ تو سرکاری جگہ ہے، یہاں کا جو خرچہ ہے وہ سرکار دیتی ہے، تو آپ یہاں کے لائٹس کیوں بند کریں؟ کیونکہ قائد اعظم انہوں نے نوٹس کیا، روم سے باہر نکلے، روم کی لائٹ آف کی، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، سیڑھیوں سے اترنے کے بعد لائٹ آف کر دی۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں اسی لیے یہ لائٹ آف کر رہا ہوں کہ یہ پیسہ نہ میری جیب سے جائے گا نہ تمہاری جیب سے جائے گا، بلکہ یہ پیسہ جائے گا عوام کی جیب سے، یہ پیسہ سرکار کی امانت ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس پیسے کا اتنی فضول طریقے سے، بے دریغ طریقے سے یوز کیا جائے۔ اسی طرح قائد اعظم کے یہ کچھ تو واقعات ایسے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا قیام پاکستان کے بعد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان سے پہلے دوسرے لوگوں کے لیے ایسے ویوز نہیں رکھتے تھے، ان کے ویوز دوسرے لوگوں کے لیے بھی سیم تھے۔ اس کی مثال ادھر سے لی جا سکتی ہے کہ جب مسلمان اور ہندو سب کانٹیننٹ کا جب ٹائم ہے، جب وہ اکٹھے رہ رہے تھے تو وہاں پر کیا ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی میں یہ ایک ایشو کریٹ ہوا کہ وہاں پر ہندو اور جو مسلمان ہیں ان کے درمیان ایک تنازع ہو گیا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا جھنڈا بھی لٹکنا چاہیے، لیکن یوزلی چونکہ وہاں پر ہندو اس ٹائم زیادہ اکثریت میں تھے تو ہندوؤں کا جھنڈا لٹکا رہتا تھا۔ اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ اسی سال پنجاب یونیورسٹی کے جب سالانہ انتخاب ہوئے تو سالانہ انتخاب میں مسلم طلبہ کی یونین نے وہاں پر کامیابی حاصل کی۔ اب کامیابی حاصل کرنے کے فوراً بعد جب قائد اعظم وہاں پر وزٹ کے لیے گئے تو مسلم طلبہ نے قائد اعظم کو یہ بات کہی کہ یہاں پر اب
ہندوؤں کا جھنڈا، کانگریس کا جھنڈا ہٹا دینا چاہیے، یہاں پر صرف مسلمانوں کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، وہی جواب جو ایک لیڈر ہی دے سکتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو اپنے لیے پسند نہیں تھی، جو آپ خود پسند نہیں کرتے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ان شارٹ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ جب وہ اکثریت میں تھے تب آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ آپ کا جھنڈا یہاں پر کیوں نہیں لگا ہوا، تو ابھی اس جھنڈے کو یہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ تو اس جواب سے طلبہ کو بھی سیٹسفیکشن ہوگی، ان کا یہ انہیں یہ جواب مل گیا کہ اس جھنڈے کی جگہ وہاں پر لگی رہنی چاہیے۔ یعنی کہ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے بھی صرف مسلمانوں کو نہیں، ہندوؤں کو بھی برابر اسی طرح اچھے سے ڈیل کر کے جواب دیا۔ جس طرح ایک اور جگہ پہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح ایک جگہ پر طلبہ سے خطاب کر رہے تھے، اب وہاں پر اس تقریب میں ایک لڑکا موجود تھا اور اس لڑکے نے یہ بات کہی، وہ لڑکا ہندو تھا، شاید مسلم نہیں تھا۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ قائد اعظم کو یہ کہا کہ آپ اس ملک کو دو میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ یہ دونوں قومیں مسلسل کئی صدیوں سے ساتھ رہ رہی ہیں، تو دوبارہ بھی تو ساتھ رہ سکتی ہیں، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں ایک جگہ پر قوم کی طرح اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے بڑے اچھے طریقے سے اس لڑکے کو جواب دیا، آپ نے پانی کا ایک گلاس منگوایا، جیسے ہی پانی کا گلاس لایا گیا آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیا، دوبارہ گلاس رکھ دیا۔ اس ہندو لڑکے سے یہ بات کہی کہ وہ اس میں سے پانی پی کر دکھائے۔ اب ہندو لڑکا ایسا تھا کہ وہ پانی اس نے نہیں پیا، اس نے دوبارہ گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس میں سے پانی نہیں پیا۔ دین آپ نے ایک مسلم لڑکے کو بلایا، مسلم لڑکے کو کہا کہ وہ پانی پیے، مسلم لڑکے نے فوراً وہ پانی پی لیا۔ تو قائد اعظم نے اسے جواب دیا کہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ہم میں اور آپ میں ڈیفرنٹ ہے۔ دیٹس وائی میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو ڈیوائڈ ہو جانا چاہیے، اب ہندوستان کو دو ریاستوں میں بٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح ان کی حاضر دماغی کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب بھی سفر کیا کرتے تھے تو سفر کرتے ہوئے وہ ہمیشہ اپر کلاس میں سفر کیا کرتے تھے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جو گاندھی سفر کیا کرتے تھے وہ ہمیشہ سیکنڈ یا تھرڈ کلاس میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ دیکھیں گاندھی جب بھی سفر کرتے ہیں ہمیشہ سیکنڈ تھرڈ کلاس میں سفر کرتے ہیں، آپ ہمیشہ اپر کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ ایک ٹانٹرم تھا، ایک ٹانٹ تھی قائد اعظم کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ پیسہ بے دریغ یوز کر رہے ہیں۔ تو قائد اعظم کا جواب تھا کہ گاندھی کے سفر کا خرچہ ہمیشہ کانگریس اٹھاتی ہے، جبکہ میرے سفر کا خرچہ ہمیشہ میں خود اٹھاتا ہوں۔ یعنی کہ قائد ہمارے جتنا بھی خرچ اس ٹائم یوز کر رہے ہیں وہ ذاتی طور پر اس کا پے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قائد اعظم کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ٹرین پر سفر کرتے ہوئے 2 سیٹس بک کروایا کرتے تھے، ایک ظاہر ہے جو وہ خود یوز کیا کرتے تھے اور ایک جو ان کے ساتھ ایکسٹرا ہوا کرتی تھی۔ تو ان سے اس کا ریزن پوچھا گیا تو قائد اعظم نے اس کا ریزن بتایا، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ وہ ایک ڈبے میں اکیلے سفر کر رہے تھے، وہاں پر درمیان رستے میں ایک لڑکی چڑھی اور وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ قائد اعظم اخبار پڑھنے میں محو تھے، انہوں نے ایک دفعہ دیکھا اور دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اب اس لڑکی نے جب ٹرین چل رہی ہے تو چلتی ہوئی ٹرین میں یہ بات کہی کہ آپ مجھے فوراً پیسے دے دیں ورنہ میں آپ پر الزام لگاؤں گی، آپ نے مجھ سے دست درازی کرنے کی کوشش کیا۔ قائد اعظم نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب دوبارہ لڑکی نے اپنا فکرہ ریپیٹ کیا، دین بھی اس نے دیکھا قائد اعظم بالکل کوئی جواب نہیں دے رہے، اس نے انہیں ٹچ کر کے انہیں یہ بتایا کہ جو وہ کہنا چاہ رہی ہے۔ اب جیسے اس نے انہیں مخاطب کیا، ٹچ کیا، تو قائد اعظم نے اشارہ کیا اور بتایا کہ میں سن نہیں سکتا، کانوں کو ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں سن نہیں سکتا، تو آئی ڈونٹ نو آپ کیا کہہ رہی ہیں، اب جو بھی کہنا چاہ رہی ہیں وہ آپ لکھ کے دیتے۔ اب اس لڑکی نے کیا کیا، وہ جو قائد اعظم کو کہنا چاہ رہی تھی اس نے لکھ کے اسی ٹائم قائد کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ قائد اعظم نے اسی ٹائم ٹرین کی ایمرجنسی بیل کھینچی، ٹرین رک گئی، انہوں نے اسی ٹائم جب لوگ آئے تو انہیں چٹ دی اور بتایا کہ یہ لڑکی انہیں کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو قائد اعظم کی حاضر دماغی نے قائد اعظم کو بچا لیا۔ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا انسیڈنٹ کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکی قائد اعظم کو بدنام کرنا چاہتی تھی، لیکن قائد اعظم کی حاضر دماغی کی وجہ سے وہ بچ بھی گئے، اور آئندہ کے لیے انہوں نے یہ چیز ہمیشہ خیال میں رکھی کہ ایک سیٹ اپنے لیے اور ایک سیٹ ایکسٹرا وہ ہمیشہ بک کروایا کرتے تھے۔
اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جب ایبراڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ایبراڈ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے قائد اعظم کے اس ٹائم ایک ٹیچر تھے، یوزولی وہ ان سے کیا کرتے تھے، خار کھاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا ملنا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح ایک دفعہ جس ٹیبل پر ان کے وہ سر کھانا کھا رہے تھے وہیں پر بیٹھ کے اور اپنا کھانا کھانا شروع ہو گئے، تو وہ جو لیڈر ہیں انہوں نے، جو ان کے سر تھے، انہوں نے قائد اعظم کے لیے جواب دیا، مسٹر جناح، ڈونٹ یو نو دیٹ اے پگ اینڈ اے برڈ کین ناٹ سٹ اینڈ ایٹ ٹوگیدر۔ فقرہ اب ایسا تھا کہ جس میں کلیئرلی قائد اعظم کی سامنے والے کی انسلٹ کی جا رہی ہے، تو قائد اعظم کا جو جواب تھا، قائد اعظم کا جواب ایسا تھا کہ جس نے سامنے والے کو حیران کر دیا۔ اب ہمارے لیڈر ایز یوزول انہوں نے کیا کیا، جو جواب دیا اپنی حاضر دماغی کی بدولت ہی دیا۔ انہوں نے کہا اوکے اف یو ڈونٹ لائک سو آئی ول فلائی ٹو another ٹیبل۔ اب اس بات کے جواب پر پروفیسر کو دوبارہ اپنی انسلٹ فیل ہوئی، وہ بس اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، لیکن پروفیسر نے سوچ لیا کہ وہ ان سے بدلہ لے گا۔ اب اگلے دن کلاس میں جب قائد اعظم محمد علی جناح وہ اٹینڈ کرنے گئے ان کی کلاس، تو انہوں نے قائد اعظم سے سب کے سامنے ایک کوسچن پوچھا۔ کوسچن کچھ اس طرح کا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ روڈ پر جا رہے ہیں، آپ کو 2 بیگ ملتے ہیں، ایک میں دولت ہے اور ایک میں دانائی ہے، تو آپ کسے لینا چاہیں گے؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا میں دولت اٹھاؤں گا۔ اب پھر پروفیسر کو قائد اعظم کا مذاق بنانے کا موقع مل گیا، وہ ان پر ہنسنا شروع ہو گیا اور اس نے بولا کہ اگر آپ عقل مند ہوتے تو آپ دانائی اٹھاتے، میں تو آپ کی جگہ پر ہوتا تو دانائی کا بیگ ہی لیتا۔ تو قائد اعظم نے انہیں جواب دیا یس یو آر رائٹ، انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی انسان وہی لیتا ہے۔ ونس اگین جس پروفیسر نے قائد اعظم کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا چاہا تھا، قائد اعظم کے جواب کی وجہ سے خود شرمندہ ہو گیا۔ ایک اور واقعہ، ایک دن کیا تھا کہ برطانیہ کے سفیر جو تھا وہ قائد اعظم کے پاس آیا، اس نے قائد اعظم کو میسیج دیا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آج پاکستان ایئرپورٹ پہنچ رہا ہے، تو آپ ایسا کیجئے گا، آپ اسے ریسیو کرنے چلے جائیے گا۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ ضرور، اگر میرا بھائی برطانیہ جائے اور آپ کا بادشاہ اگر خود اسے ریسیو کرنے آئے گا، خود اسے ایئرپورٹ پر لینے آئے، تو میں لازمی ایسا کروں گا کہ ان کے بھائی کو بھی ایئرپورٹ پر لینے چلا جاؤں گا۔ برطانوی سفیر ایسا جواب سن کر بس خاموشی سے لوٹ آیا۔ تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ قائد اعظم کی حاضر دماغی کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن ڈیئر ویورز، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ قائد اعظم نے لاء میں ایک چیز کس طرح چینج کروائی ہوئی ہے، کس طرح ایک لاء ایسا بنا ہوا تھا کہ جو کہ ٹھیک نہیں تھا، جو کہ قائد اعظم کی حاضر دماغی کی وجہ سے وہ چینج ہوا ہے۔ اب وہ لاء کس طرح کا تھا؟ وہ لاء ایسا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا، اس مجرم کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ اب قائد اعظم بہت اعلیٰ پائے کے وکیل تھے، سب کو لگتا تھا کہ قائد اعظم وکیل بہت اچھے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ کسی بھی جو مظلوم پرسن ہے اس سے انصاف دلا سکتے ہیں۔ کیس قائد اعظم کے پاس لایا گیا، اس مجرم کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ قائد اعظم نے کیس دیکھا، پڑھا، آرڈر دیکھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس مجرم کو پھانسی نہیں ہو سکتی۔ اب دوبارہ انہوں نے کوئی کیس فائل نہیں کیا، کوئی کورٹ نہیں گئے، بس یہ بات کہی کہ اس مجرم کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اب پھانسی کا دن بہت قریب آتا جا رہا ہے، پھانسی کا دن جو بھی ہے انتہائی نگر پہنچتا جا رہا ہے، لیکن قائد اعظم اپنی اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس مجرم کو پھانسی نہیں ہوگی۔ پھانسی کا وقت آ گیا، پھانسی گھاٹ تک لے جایا گیا اور اس آدمی کو لٹکا دیا گیا۔ قائد اعظم پھر بھی آگے سے جواب دے رہے ہیں اسے پھانسی نہیں ہوگی۔ جو ہی اس آدمی کو لٹکایا گیا، کچھ سیکنڈز لٹکا دینے کے بعد قائد اعظم نے حکم دیا اب یہ کارروائی روک دی جائے۔ سب وہاں پر حیران ہو گئے۔ خیر، پھانسی کی کارروائی روک دی گئی۔ جب پھانسی کی کارروائی روکی گئی تو قائد اعظم نے جو عدالت کا آرڈر تھا وہ وہاں پر کھڑے لوگوں کو بتایا۔ اس نوٹ میں کلیئرلی جسٹ اتنا مینشن تھا کہ کرمنل ول ہینگڈ، کہ مجرم کو جسٹ لٹکایا جائے گا۔ آگے کچھ مینشن نہیں تھا کہ کرمنل کو تب تک ہینگ کیا جائے جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا آپ نے جو مجرم کو سزا دی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب جو مجرم کی سزا کمپلیٹ ہو چکی ہے تو obviously مجرم کی سزا کمپلیٹ ہونے کے بعد اسے رہائی مل جاتی ہے۔
اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ یہ لاء میں غلطی موجود تھی، تو قائد اعظم کی وجہ سے اس پرسن کو بھی ایک نئی زندگی مل گئی، اور بکس میں یہ چیز یا آرڈرز میں یہ چیز چینج کی گئی کہ اب آرڈر اس طرح لکھا جاتا ہے کہ پرسن ول ہینگڈ ٹل ڈیتھ، کہ جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی اسے ہینگ کر دیا جائے گا، وہ پھانسی پر ہی لٹکا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ مشترکہ ہندوستان کے ٹائم کا ہی واقعہ ہے، اس دور میں ایک زمین تھی جو کہ جہاں پر مسلمان اپنی مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ زمین اس طرح تھی کہ نیچے مسلمز کی زمین ہے، اوپر ہندوؤں کی زمین ہے۔ تو مسلمانوں کے علم میں یہ بات آئی کہ جہاں پر مسلم نیچے مسجد تعمیر کریں گے، ہندو اوپر اپنا مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہندوؤں کا مندر تعمیر کرنے سے تو نہیں روکا جا سکتا، بیکاز وہ جگہ ہندو اور مسلمان دونوں کی تھی۔ اب ونس اگین یہ چیز قائد اعظم کے پاس لے کر جائی گئی اور انہیں یہ کہا گیا کہ وہ بتائیں، وہ یہ چیز بتائیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اب قائد اعظم نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کتنی جگہ پر رائٹ مسلمانوں کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بتایا گیا کہ 16 فیٹ کی جو جگہ ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اس سے اوپر ہندوؤں کی جگہ۔ تو قائد اعظم نے لوگوں کو کہا کہ آپ نے جو مسجد کا چھت رکھنا ہے، جو مسجد کی چھت تعمیر کرنی ہے، وہ صرف 14 فیٹ پر تعمیر کریں گے۔ مسلمانوں نے ان کی یہ بات مان لی، مسجد تعمیر ہو گئی، 14 فیٹ کی چھت تعمیر کر دی گئی۔ اب جب دوبارہ ہندو اوپر اپنا مندر بنانے کا سوچنے لگے تو قائد اعظم اسی ٹائم کورٹ میں یہ چیز لے کر گئے اور بولا کہ ہندو اس جگہ کے اوپر اپنا مندر تعمیر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہندوؤں کی جگہ 16 فیٹ کے اوپر ہے، 16 فیٹ کے اوپر، تو ہندوؤں نے اگر اپنا مندر تعمیر کرنا ہے تو وہ 16 فیٹ سے اوپر کریں گے، 14 فیٹ کے اوپر وہ اپنی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ اٹس آبویس ہوا میں کوئی چیز تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ تو ونس اگین قائد اعظم کی حاضر دماغی کی وجہ سے مسلمان یہاں پر بھی فتح یاب ہوئے۔ اچھا، ایٹ لاسٹ یہ چیز بتانا، یہ واقعہ کوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو سب سے پہلے یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے ہمیں قائد جیسا رہنما دیا۔ سیکنڈ آف آل، قائد اعظم کے پیرنٹس کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کی تربیت اس وے میں کی کہ وہ ہمارے عظیم لیڈر بن سکے۔ ایٹ لاسٹ ایک واقعہ جو کہ تاریخ میں ملتا ہے، جس میں یہ بتاؤں گی کہ قائد اعظم کی ذات میں جو یہ نکھار ہے ان کے پیرنٹس کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب باہر تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں پر ایک رول کے لیے ایک ایکٹر کی ضرورت تھی۔ اب بہت سارے لوگوں کی طرح قائد اعظم نے بھی وہاں پر گئے اور وہاں پر اپنا آڈیشن دیا۔ انہیں ایک اسکرپٹ پڑھنے کے لیے کہا گیا، باقی سب لوگوں نے بھی پڑھا، قائد اعظم نے بھی پڑھا۔ قائد اعظم اسکرپٹ کی وجہ سے سلیکٹ ہو گئے، قائد اعظم کو اس رول کے لیے سلیکٹ کر دیا گیا۔ اب قائد اعظم نے جب وہ سلیکٹ ہو گئے، ہمارے قائد نے اپنے فادر کو خط لکھا اور اس میں کلیئرلی لکھا کہ اس طرح آج ایک آڈیشن تھا بہت سارے لوگوں کے بیچ، ظاہر انگریز بھی تھے وہاں پر، مجھے سلیکٹ کر لیا گیا ہے، تو اب میں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اچھا ایکٹر بن سکتا ہوں، تو میں اپنی ایکٹنگ کی طرف توجہ دوں گا۔ تو ان کے فادر نے انہیں خط میں لکھا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، تمہیں جس کام کے لیے بھیجا گیا تم صرف وہ کام کرو۔ قائد اعظم کے پاس جیسے ہی اپنے فادر کا یہ خط پہنچا، انہوں نے اسی ٹائم وہ کانٹریکٹ ختم کر دیا اور انہیں منع کر دیا۔ انہیں کہا کہ وہ اس ڈرامے میں یا اس پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو قائد اعظم نے کہا کہ ان کے فادر نے انہیں منع کر دیا۔ تو اس ڈرامے کی کاسٹنگ ایجنسی جو بھی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ مطلب گیسٹ فادر آپ نے منع کیا، یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا نہیں، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ اگر میرے والد نے مجھے یہ چیز منع کی ہے تو میں کبھی بھی وہ کام نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ دین قائد اعظم نے یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ تو یہ تھے قائد اعظم کی زندگی کے چند ایک واقعات جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم میں ایسی ایبیلٹیز، ایسی پاورز، ایسی چیزیں موجود تھیں کہ قائد اعظم نے ہی سب کانٹیننٹ کو تقسیم کروایا، جسٹ قائد اعظم ہی یہ کر سکتے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 25 دسمبر میں ابھی بھی 3 دن باقی ہیں، تو مزید 3 دن انشاءاللہ تعالی مزید کانٹینٹ کے ساتھ دوبارہ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔